یہ احد پہاڑ ہے، ٹھیک ہے جی، 11 کلومیٹر تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ احد پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ اور یہ جو جنگلہ لگایا گیا ہے، دیوار ہے، یہ شہدائے احد کے جو ہے وہ مزارات ہیں۔ رسول اللہ یہاں ہر سال آ کے یہاں پر خطاب فرمایا کرتے تھے باقاعدہ طور پہ، جس کو ہم عرس کہتے ہیں، یوں سمجھ لیں جیسے عرس کی محفل سجایا کرتے تھے۔ یہاں پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سلام اللہ علیہ، ان کا مزار پاک ہے، وہ جو نظر آ رہا ہے دور۔ ویسے تو نشانات نہیں ہیں لیکن ہلکے ہلکے نشانات ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے مزار ہے، اور اس میں 67 صحابہ کرام ہیں یہاں پر، یہ جو علامت دکھائی دے رہی ہے تو یہ شہداء ہے۔ ویسے یہ سارا سرکل جو بنا ہوا ہے یہ شہدائے احد ہیں، اور یہاں پر تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام یہاں پر مدفون ہیں، اور بڑے ہی اعلیٰ درجے کے۔ دیکھیں اب یہ جو وہ جو سامنے ڈیری نظر آ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں جبل الرمات۔ یہ ہے وہ پہاڑی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو منتخب فرما کے ان کو ذمہ داری لگائی کہ آپ نے پہاڑ کو چھوڑنا نہیں ہے جنگ کے دوران، لیکن پھر بھی ان سے بھول ہو گئی اور وہ نیچے اتر آئے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اور حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے حملہ کر دیا تھا اچانک سے۔ بہرحال اسلام نے ہر چیز، ہر گناہ کو مٹا دیا، اور خالد بن ولید ایک جرنیل کے طور پہ نمایاں ہوئے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں کی اچھی پیاری مسجد بنائی ہے انہوں نے، اور یہ پہاڑ ہے خوبصورت جس کا احادیث میں بہت ذکر ہے، بہت زیادہ ذکر ہے۔ اللہ، ہمیں اس پہاڑ سے محبت ہے اور رسول اللہ کی ہر نشانی سے محبت ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کرام کی درجات بلند فرمائے اور ہمارا سلام قبول فرمائے۔ یا اللہ، ان کے ہاں جن جن لوگوں نے سلام کے لیے کہا ہے، سیدنا امیر حمزہ اور باقی جتنے بھی اہل بیت اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی، ان سب پہ ہمارا سلام ہو۔ یہ جو باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے کر کے اردو میں اور انڈین زبان میں اور پتہ نہیں عربی میں انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ اس پہ کوئی معلومات لکھی ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے، وہابیوں کے دور میں یہ چیز ذہن میں نہ رکھیے گا۔ انہوں نے بس یہی لکھا ہے کہ یہاں دعا نہ کرے، یہاں نفل نہ بڑھے، یہاں ذکر نہ کرے، اس کو پتھر سمجھیں، بت سمجھیں، نکلے یہاں سے۔ بس یہ آثار ہیں جیسے فرعون کے آثار تھے، نعوذ باللہ من ذالک، بس ایسے ہی آثار ہیں، اور نکلو یہاں سے، چلو شاباش، بس یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور بہرحال ہمیں تو محبت ہے یہاں کے ریزے ریزے سے، ہمیں محبت ہے یہاں کے در و دیوار سے، ہمیں محبت ہے، اور جہاں یہ شہداء ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یہ میں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا سیدنا، السلام علیکم۔ سیدی، بہت سارے لوگوں نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیے، میرا سلام قبول فرمائیے، اور میرے تمام ساتھیوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا، حضرات اور خواتین سب نے سلام بھیجا ہے آپ کے لیے، سلام قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حشر میں ہمیں آپ کے ساتھ رکھے، اور جنت میں آپ کے ساتھ داخل فرمائے، اور جنتوں میں آپ کا پڑوس ہمیں عطا ہو تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں، آپ کے گھر والوں کی خدمت کر سکیں وہاں۔ بہت پیاری جگہ ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز نظر آئی ہے، یہ احد پہاڑ کے پاس، اور یہ بڑا اچھا انہوں نے بورڈ لگا دیا ہے۔ اس پہ کیا لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ مقبرہ شہدائے احد، ٹھیک ہے جی۔ پیچھے آپ کو جو نظر آ رہا ہے پہاڑی، وہ پہاڑی وہی پہاڑی ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا اور 50 صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ پھر اندازوں کو کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، چوکیداری کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو لکھا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مقبرہ شہداء ہے یہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے دوری پر واقع ہے۔ یہاں پر 70 صحابہ کرام جو ہے وہ مدفون ہے، جو کہ غزوہ احد میں، جو کہ 3 ہجری میں ہوا تھا، 625 عیسوی میں، اور ان کو رسول اللہ کے حکم کے مطابق جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی وہیں پر بغیر غسل کے ان کو دفن کیا گیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں گواہ بنوں گا ان کا قیامت کے دن۔ ان میں سے جو سب سے جو زیادہ مشہور یہاں پر جو دفن ہیں صحابہ، ان میں سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ رسول اللہ کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں،
اور سید الشہداء ہیں، ان کا مزار پاک ہے۔ مصعب بن عمیر کا مزار ہے جو کہ احد کے غزوہ احد میں وہ مسلمانوں کے امیر تھے، لیڈر یہ تھے، جرنیل یہ تھے مصعب بن عمیر، ان کے پاس جھنڈا تھا مسلمانوں کا۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ بن جحش بھی یہاں پہ ہے، اور حنظلہ بن ابی عامر بھی ہے۔ حنظلہ وہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ یہاں سے کچھ جو مدفونین تھے، شہداء تھے، ان کو نکالا بھی گیا حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں، چونکہ یہاں پر سیلاب وغیرہ آ گئے تھے، تو اس وقت یہ نکال دیے گئے تھے، اور لیکن دیکھا گیا کہ ان کے جسم کو کوئی بھی ضرر نہیں پہنچی تھی، جیسے ان کو دفن کیا تھا ویسے ہی تھا۔ اپنے یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ جو لکھے ہوا ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ مرت المقبرہ بمراحل متعددہ، کہتے ہیں یہ جو مقبرہ ہے نا، اس پہ مختلف دور گزرے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے بہت سارے گنبد بھی تھے، یہاں مسجدیں بھی تھی، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حیث بنیت علیہا قباب، یہاں پر قبہ تھے بڑے بڑے، یعنی کہ گنبدیں تھی بڑی بڑی، مساجد بنائی گئی تھی۔ ثم ازیلت فی عہد الدولہ السعودیہ، پھر سعودی دور حکومت میں ان کو زائل کر دیا گیا، گرا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور قبروں کو بالکل سیدھا کر دیا گیا، زمین کے ساتھ برابر کر دیا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نبوی کے عین مطابق ہم نے کیا۔ چلے، پھر نیچے لکھا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مختلف دنیا سے، مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں یہاں پر سلام کرنے کے لیے شہداء، اور دعا بھی کرتے ہیں، اور یہی رسول اللہ کی سنت ہے کہ رسول اللہ خود یہاں آیا کرتے تھے، ان باقاعدہ طور پہ آیا کرتے تھے ان کی دعا کے لیے یہاں پر، اور شہداء کا سلام کرنے آتے تھے باقاعدہ طور پہ۔ اور یہ جو مقبرہ ہے یہ ایک خوبصورت نشانی ہے محبت کی، قربانی کی، ایثار کی، یہ بڑی اچھی خوبصورت نشانی ہے۔ اور مسلمان جو ہے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو صبر اور ثبات قدمی، ثابت قدمی اور جہاد فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ ان کی نصیحت مل جاتی ہے یہاں کی زیارت سے۔ تو یہ دیکھیں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ الحمدللہ، اور یہ ہیں جی شہدائے احد۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دینی غیرت عطا فرمائے، رسول اللہ کے ساتھ ان کے نام پہ مر مٹنا ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ان کے دین پہ چلنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، دل پارا پارا ہوتا ہے بس۔